عدو مبین۔ عید المبارک کا بڑا بابرکت دن ہے اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں اجتماعیت کا بہت درس دیتا ہے۔ ہم ایک دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، لاٹھی مل جائے 5 مرتبہ ہمارا نمازوں پہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اجتماع جمعے والے دن ہوتا ہے، ہفتے بعد اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اکٹھے ہوں۔ پھر اس سے بڑا اجتماع سال بعد ہوتا ہے اور وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، عید الفطر کے دن بھی اور عید الاضحیٰ کے دن۔ پھر اس سے بڑا اجتماع ہمارا وہ حج کا اجتماع ہوتا ہے۔ جتنا بڑا اجتماع ہو اتنا بڑا اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حج کے اجتماع کے بارے میں بتایا کہ عرفات والے دن جب سب حاجی میدان عرفات میں کھڑے، کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا عربی عجمی کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی تلبیہ ہے، ایک ہی پکار ہے، ایک ہی رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا عشیۃ عرفہ، شام جب ہو رہی ہوتی ہے عرفات کے میدان میں تو اللہ رب العزت خود نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں نے اس پورے مجمع کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمارے اس مجمع کو بھی اپنی مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کی عبادات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سب سے اہم بات، رمضان جس مقصد کے لیے آیا تھا اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق دے دے، اور وہ ہے ہم سال بھر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، رمضانی مسلمان نہ بنے۔ اللہ رب العزت کو رمضانی مسلمان نہیں چاہیے۔ یقین مانے کل کی عشاء کی نماز پہ نمازیوں کی تعداد کم ہوگی، بھائی ایسا نہ کریں۔ یہ رمضان ہماری پریکٹس کا مہینہ تھا، ایک روزہ ہم رمضان میں رکھتے رہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، ایک لمٹ ہے، 30 دن صبح سے لے کے مغرب تک۔ روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ ایک روزہ وہ ہوتا ہے بندہ مسلمان کا جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ بالغ ہونے سے لے کے قبر تک جانے تک روزہ ہوتا ہے، اور وہ روزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے رکے رہیں۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہماری زبانیں، ہمارے ناک، سب کچھ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگ جائیں اور نافرمانی سے رکے رہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے رمضان میں روزہ رکھا بعد میں روزے نہیں ہیں، روزے ہیں۔ دیکھیے ابھی شوال آ گیا، 30 دن ہیں اور صرف 6 روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 30 دن رمضان کے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اگر رمضان 29 کا بھی ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرا عید لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے یعنی ذوالحجہ کا بھی اور رمضان کا بھی یہ کم نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ 29 کے بھی ہوں تو اللہ ثواب 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ 30 دن وہ تھے اور 6 دن شوال کے، یہ 36 بنتے ہیں، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو کتنے ہو گئے؟ 360۔ سال کے دن کتنے ہیں؟ 360۔ ہر نیکی 10 گنا۔ رمضان کے 30 روزوں کا اجر 300 دنوں کا اجر ہے۔ اب 6 مزید شامل کر لیجئے گا، 36 روزے پورے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اس بندے کو پورے سال کے فرضی روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک روزہ، صرف ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی۔ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باعدہ اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما
70 سال مسلسل تیز سواری دوڑتی رہے، جتنا وہ سفر کر جاتی ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم صدقہ کرتے رہے، جن کو اللہ نے توفیق دی تھی اس صدقے کو جاری رکھیں۔ آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہوں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ وہ ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اس کو گلے لگایا، بیٹا کس لیے روتے ہو؟ اس نے کہا میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں۔ کبھی ایسے لوگوں کا سہارا بھی بنے نا بھائی۔ اللہ کے پیغمبر نے تو یوں انگلیاں اٹھائی تھی نا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، او لوگوں دیکھو یہ دو ملی ہوئی انگلیاں، اگر کسی کو توفیق مل جائے کہ یتیم کی پرورش کرنے لگ گیا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں جمع ہو چکی ہیں۔ نکلو نا کبھی تو کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دے دینا۔ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، ہم نے آج اسی لیے فطرانہ دیا ہے، اور ہم نے تو اللہ کے فضل سے اپنے گاؤں کا فطرانہ جمع کیا، غریبوں کے گھر لے گئے۔ کن کن گھروں میں دینا چاہیے؟ ان کے گھروں میں خوشی پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے بچے کو سینے سے لگا لیا، واپس گھر پلٹ آئے، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ کو کہا اس بچے کو نہلاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کپڑے پہناؤ، اور فرمایا بیٹا سن، آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے اور میں محمد عربی تیرا باپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل پیغام عید کے۔ ہم رمضان المبارک میں رات کو اٹھا کرتے تھے، جس کو توفیق تھی اس نے تراویح پڑھ لی، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور کوئی محروم رہ گیا۔ من حرم منہا حرم من الخیر کلہ، وہ بہت ساری خیروں سے محروم رہا۔ آج بھی اٹھیں، کل بھی اٹھیں، یہ سال بھر کی روٹین بنائیں۔ اگر رمضان میں ہم اٹھ سکتے ہیں تو بعد میں بھی تو اٹھ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھیں، جب ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ کے سامنے آ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، گریہ زاری کریں، سجدہ کریں، سجدے میں جا کے رب کو منائیں۔ چاہے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، 8 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھیں، بڑے افضل کام ہے، صرف 2 تو کم از کم پڑھیں، اور سجدے میں جا کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، اللہ رب العزت کے خوف سے نکلا ہوا قطرہ جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، یہ نکل کے ڈھلک کے بعد میں رخسار پہ آتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا کرتے۔ قطرتان یحبہم اللہ، ان 2 قطروں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، شہید کے خون سے بہنے والا قطرہ اور مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا خوف خدا کا قطرہ۔ جہاں گناہ معاف ہو رہے ہیں وہاں دوسرا بڑا انعام کیا ملے گا؟ کل قیامت کا دن، گرمی کا موسم، شدت کی گرمی، سورج سوا نیزے پہ، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور، کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے۔ فرمایا ایسا نوجوان جو اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے اور صرف اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، رب کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈر کے روتا ہے، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ پورے آپ لوگ رات کو اٹھا کرتے تھے، تراویح میں کھڑے رہتے تھے، اس کو باقی رکھیں۔ آپ سحری کے وقت اٹھتے تھے، اس سحری کے اٹھنے کو باقی رکھیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ایمان والوں کی بہت بڑی صفت، وہ سحری کے وقت گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ آسمان دنیا پہ ہر رات آ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے مجھے پکار، مجھ سے دعا کر۔ یہ کیسی ذات ہے رب کعبہ کی قسم، آپ دنیا میں کسی سے چوتھا مطالبہ کر کے دیکھ لیں، اس بندے کے تیور بدل جائیں، مانگنے آپ چلے جائیں اس کے پاس، قرضہ ہی لینے چلے جائیں، آپ نے تو واپس بھی دینا ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ بھی ہے، بعض لوگوں سے آپ اپنا حق لینے جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ انہوں نے قرض دینا ہے۔
یہ ہماری صفت ہے، یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ٹالتے رہتے ہیں، وہ آ رہا ہے اور ہمارے تیور بدل گئے۔ ہم سے کوئی مانگے ہمیں اچھا نہیں لگتا، چاہے اپنا حق ہی کیوں نہ مانگے، لیکن وہ رب کیسا کریم ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہاں مانگنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں چاہے جتنے مرضی امیر ہوں، لیکن وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری ساری پکاریں سنوں گا۔ اور یہاں ایک بات کان کھول کے سن لیں، کبھی اپنی زبان پہ یہ کلمہ نہ لائیں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم جو رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا، اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: ادنا صورت، درمیانی صورت، سب سے اعلیٰ صورت۔ سنیے گا کان کھول کے، آپ نے رب سے جو مانگا آپ کو مل گیا، یہ دعا کی قبولیت کی سب سے ہلکی اور سب سے ادنا صورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو میں نے مانگا نہیں ملا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو بلاؤ، رب تعالیٰ سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، اس نیت سے کرو کہ میرا رب میری بات موڑے گا نہیں۔ اس نے شیطان کی نہیں موڑی تھی جب اللہ نے اسے دھتکار دیا تھا اور اس نے کہا مجھے مہلت دے، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا مجھے ہمت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، فرمایا جا کر لے۔ کہا مجھے اور طاقت دے میں اس کے خون میں دوڑ سکوں، فرمایا جا تو دوڑ سکتا ہے اس کے خون میں۔ کہا اور طاقت دے میں اس کے دل میں وسوسے بھی ڈال دوں، فرمایا جا تو ڈال سکتا ہے۔ کہا مجھے اور طاقت دے۔ کہا کیا؟ کہا مرتے دم تک میں اس کو گمراہ بھی کر سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں جا تجھے میں نے دے دیا، میں نے تیری بات سن لی۔ اللہ اکبر، وہ تو شیطان ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک روایت میں ملتا ہے آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے یہ باتیں سن کے، یا اللہ تو اس کو اتنی طاقت دے رہا ہے، اتنی قوت دے رہا ہے، اتنے اختیار دے رہا ہے، یہ مرتے دم تک اگر میرے بیٹے کو گمراہ کرتا رہے گا اس کی نجات کے راستے کہاں سے نکلیں گے؟ فرمایا آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرتے دم تک تیرے بیٹے کو گمراہ کرتا رہے گا، میں مرتے دم تک اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرتا ہے۔ سب سے ادنا صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دے جو ہم نے اپنے رب سے مانگی ہے، یہ تو ادنا سی صورت ہے قبولیت کی۔ اس سے بڑی صورت یہ ہے ہم نے رب سے جو مانگا وہ تو ہمیں نہیں ملا، لیکن اس رب نے اس کے بدلے میں ہمیں اور بہت کچھ دے دیا۔ کوئی مصیبت آ رہی تھی وہ ہٹا دی، کوئی حادثہ ہو رہا تھا ہٹا دیا، کوئی آفت آ رہی تھی ہٹا دی۔ اس دعا کی بدولت اللہ یہ کام کرتا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ صورت اللہ اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ دعائیں ہمارے کام آئیں گی، اس لیے یہ نہ کہیں اللہ سنتا نہیں۔ رمضان کے معمولات کو آپ جاری رکھیے، 11 مہینے جاری رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم کہا کرتے ہیں جس بندے کی سگریٹ پینے کی عادت تھی، جو گھنٹے گھنٹے میں 2-2 4-4 سگریٹ پھونک جاتا تھا، اگر تو نے روزے کی حالت میں 14 گھنٹے صبر کر لیا ہے تو 24 گھنٹے بھی کر سکتا تھا۔ افطاری ہوتے ہی باہر بیٹھ کے سگریٹ لگا لیتے تھے۔ بھائی اپنی تربیت کے لیے بھی محنت کریں، یہ رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں، ہمارا جو دین اسلام ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے، ان تینوں میں آؤ، پورے کے پورے آؤ۔ مرضی کا دین رب کو نہیں چاہیے، اور رب ذوالجلال کی قسم اپنی بھی مرضی اور رب کی بھی مرضی، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی قربان کرنا پڑے گی، اپنی خواہشیں قربان کرنا پڑیں گی، اپنی سوچیں اور فکریں پیچھے کرنا پڑیں گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ وہ ایک صحابی کا بڑا مہنگا مکان مل رہا تھا، بیچ رہے تھے، وہ بہت مہنگا مکان۔ ساتھ والے صحابی شام کو واپس پلٹے نا تو انہوں نے کہا سنا ہے مکان بیچنے والے؟ کہا ہاں۔ کہا میں خریدوں گا۔ کہا کتنے کا؟ مثال کے طور پہ 5000 کا بک رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا 500 کا۔
کہا کیوں؟ کہا میرا حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے الجار احق بشفاعتی، پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے، میں پڑوسی ہوں، میرا زیادہ حق ہے، مجھے بیچو گے، اللہ کے رسول کی حدیث سن کے بیچو گے اور اتنی ہی قیمت دوں گا اگر لینا چاہتے ہو تو۔ اس نے کہا جو اگر تو نے اللہ کے حبیب کی بات سنا دی ہے میں تجھے اتنے میں ہی دینے کے لیے تیار۔ ہم سنتے رہے، زندگیاں بیت گئی، خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، ہم سوچ ہی نہیں رکھتے، ہم فکر ہی نہیں رکھتے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ سنا اٹھ گئے، زندگیاں 80 سال گزر گئے۔ خدا کی قسم ایک بابا جی کو میں نے دیکھا، ان کی تو نظر بھی کمزور تھی، اپنی دکان پہ 40-42 فٹ کی وہ انچ کی سکرین لگا کے نا بابا خدا کی قسم فلمیں دیکھ رہا ہے، اس کو نظر نہیں آتا تھا اور یوں قریب کر کے گوشت بیچ رہا ہے اور یوں قریب کر کے فلم دیکھ رہا تھا، پیچھے سے ایک بندہ گوشت اٹھا کے لے گیا، گناہوں کا وبال بھی، لیکن بابے کو بھی حیا نہیں آتی، اس عمر کو پہنچ کے بھی رب کی نافرمانیاں۔ اس لیے وقت ہے ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ سب سے پہلے عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاقیات، ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اچھی طرح اتار لو اگر پورے مسلمان بننا چاہتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ اسلام میں۔ 5 چیزیں اسلام ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے۔ پکے اس پہ ہو جاؤ گے، اللہ ایمان دلوں میں پیدا کرے گا اور ایمان کے نور سے منور کر دے گا۔ پھر اس کے بعد معاملات کی باری آتی ہے، یہ خرید و فروخت کرتے ہو، اس میں ڈنڈیاں نہ مارا کرو۔ ہاں انسان کی کوشش کے باوجود اس سے کمانے میں غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو میلا کچیلا مال باہر نکل جاتا ہے، پچھلے مال کو اللہ رب العزت پاک کر دیتے ہیں، لیکن خود نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جبریل نے آپ کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے گندم پلٹی تو وہ نیچے سے گیلی تھی، اوپر خشک رکھی بیٹھا ہے، نیچے گیلی ہے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اوے اللہ کے بندے تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہنے لگا اصابت البلد، اللہ کے حبیب بارش آئی تھی تو بارش کی وجہ سے گیلی ہو۔ آپ نے فرمایا فلا جعلتہ فوق الطعام لکی یراہ الناس، یہ گیلی اوپر رکھنی تھی نا تاکہ گزرتے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے، یہ ڈنڈیاں مارتے ہو۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ کام کتنے عام ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، روزی حلال کی ہو چاہے ایک لقمہ ہی مل جائے، بھوکے رہ لو، بہت اچھا ہے اس بات سے کہ حرام کی کمائی انسان کے پیٹ میں چلی جائے۔ اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ معاملات میں نکاح ہے، طلاق ہے، امسایہ ہے، معاملات جس سے بھی کر رہے ہو خوبصورت کرو۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت کہتے ہیں احسان کرو یا پھر انصاف کرو۔ یہ ایک نکتہ ہم بتایا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، ساتھیوں کو، شاگردوں کو۔ ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں نا، چاہے عبادت کا ہو چاہے ہمارا دنیا کا کام ہو، یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو درجہ احسان پہ، یا درجہ عدل پہ، یا پھر درجہ ظلم پہ آ جاتا ہے۔ یا تو احسان کر اللہ کہتے ہیں، یا عدل کر، اور تیسرے نمبر پہ ظلم ہے، کبھی ظلم نہ کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے یہاں سے ایک رکشے والے کو بلایا، رکشے پہ کرایہ مکا دیا، کہا میں آپ کو 200 روپیہ دوں گا۔ رکشے والا گھر پہنچ گیا، آپ کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو 220 دے دی۔ یہ درجہ احسان، خدا کی قسم 20 روپے کی کیا ویلیو ہے، لیکن آپ یہ احسان کر کے دیکھیں، واپس جاتے تک آپ کو دعائیں دے گا، وہ تو کسی اچھے والدین کا بیٹا ہے، احسان کیا کر۔ آپ نے پورے 200 دے دیے، آپ نے عدل کیا، لیکن اگر آپ نے 199 دیے تو آپ نے ظلم۔ عبادات میں بھی یہ تینوں
معاملات میں بھی یہ تینوں اللہ تمہیں حکم دو چیزوں کا دیتا ہے، یا احسان کرو یا عدل کرو، کبھی ظلم نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الظلم علی نفسی، اللہ نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کو حرام کر چھوڑا ہے، وحرمتہ فیما بینکم، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر چھوڑا ہے۔ عبادت ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، جس طرح پڑھنی چاہیے تھی ویسے پڑھی ہے تو یہ عدل ہے، اس سے بھی خوبصورت پڑھی تو یہ احسان ہے، اور اگر ویسے ہی پڑھ لی تو یہ ظلم ہے۔ یہ کام نہ کرو، اپنے معاملات میں اچھی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز اور آخری چیز اخلاقیات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ہمسایوں کے حقوق، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے اوپر حقوق کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا حق ہے، رسول کے حق ہیں، قرآن کے حق ہیں، مسجد کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، پارٹنر اور شریک کے حقوق ہیں، جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں اس کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کا خیال رکھا کر۔ سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا میں والدین کا ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3-4 بندے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کے معاملات بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں۔ خامد اپنی بیوی کے مسئلے میں اللہ سے ڈرے، اور بیوی اپنے خامد کے مسئلے میں رب تعالیٰ سے ڈرے۔ آپ نکاح کے وقت 3 آیتیں پڑھتے تھے، تینوں آیتوں کی ابتدا تقوی سے ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کا خوف بٹھاؤ اور بیوی سمجھ جائے میرے خامد کے حقوق کیا ہیں، اور خامد سمجھ جائے میرے بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خامد کے پیر سے نکلنے والی وہ پیپ اور گند اور خون اگر بیوی چوس لینا، وہ پھر بھی اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور عورتوں کے بارے میں آپ نے نصیحت کی، وصیت کی، دنیا سے جاتے ہوئے ان پہ ظلم نہ کرنا، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، تم ان کے مالک نہیں بن گئے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مالک بن گئے ہیں۔ مارو مت ان کو، پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح غلاموں کا مسئلہ ہے، ہماری دکانوں پہ کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، تھوڑا سا نقصان ہو اس کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں لوگ، اور نعوذ باللہ مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اگر اس جگہ پہ آپ کا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، اور آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور بھائیو، جو معاملہ تم چاہتے ہو اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کیا جائے، وہ پھر دوسروں کے ساتھ کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ جو کچھ کر رہے ہیں کل کو وہی کچھ ہونے والا ہے، اور پھر جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ دینا شروع کر دیں۔ عزت چاہیے تو عزت دیں نا لوگوں کو، سکون چاہیے تو سکون دیں، راحت والی زندگی۔ تو اپنے معاملات کو بھی صاف کریں، اخلاقیات کو بھی صاف کریں، اور عبادات کو بھی صاف کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور رمضان کو ہماری ٹریننگ کا مہینہ بنا دے، تربیت کا مہینہ بنا دے، تزکیہ نفس کا مہینہ بنا دے، اور ہم ہر قسم کی طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اور ہر قسم کی برائی سے، نجس چیزوں سے اور گندگی سے اس اللہ رب العزت ہم سب کو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔